قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور سرپرستان طلباء، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر آج کا یہ جمع ہونا جلسہ رحمت للعالمین اور پیرنٹس میٹنگ کی مناسبت سے ہے. گزشتہ ماہ بھی بلکہ اس سے پہلے جو پیرنٹس میٹنگ ہوئی تھی اس مناسبت سے بھی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا طے ہوا تھا، اور آج بھی چونکہ پیرنٹس میٹنگ کے تحت یہاں پر سرپرستان کو بھی جمع کیا گیا ہے، تو اس کا سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ ہم طلباء مدارس کے سرپرستان کے سامنے ان کا تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے ان کے اندر کیسے ترقی ہو اور وہ اپنے اعتبار سے کس طریقے سے آگے بڑھے، اس فکر اور اس سوچ کو لے کر یہاں پر ہمارا جمع ہونا ہوا ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا اجلاس جلسہ رحمت للعالمین کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے. ہم ہر سال ماہ ربیع الاول کی آمد پر مختلف جلسوں اور مختلف محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سنتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے میں کمی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن تو بہت رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذاتی معلومات کے اعتبار سے سیرت النبی کا مطالعہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر ہمارا جو ہے مطالعہ نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کون سے پہلو ہیں جن سے ہماری زندگی سدھر سکتی ہے. اور اس وجہ سے ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بلکہ یہ چیز پھیل گئی ہے کہ زندگی کی ساری مصیبتوں کا حل ہم دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ بات طے ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ بنایا. آپ یہ بات اپنے اعتبار سے غور کریں کہ اگر آپ کسی بچے کو یا کسی طالب علم کو آپ یہ پوچھیں گے جو دنیاوی علوم حاصل کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کو دنیاوی اعتبار سے آپ اگر پوچھیں گے کہ فلاں جگہ فلاں نے کیا لکھا ہے، یعنی فلاں کا تعارف کیا ہے، ہندوستان کو آزاد کرنے والا کون ہے، وہ جنرل نالج کے اعتبار سے دنیاوی معلومات آپ کے سامنے پیش کر دے گا. لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو پر آپ کیا جانتے ہیں، اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف اور بلکہ زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، ان جوابات سے ہمارے مسلمان نوجوان قاصر تھے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دسترس حاصل نہیں ہوگی اور ہم اس پر مطلع نہیں ہوں گے، تو ہم سامنے والے کو جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ غیروں کو اعتراض کا موقع مل رہا ہے. اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مطالعہ کریں گے، اپنی خودی سے محنت کر کے ہم اپنے حبیب کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں آپ کو مل جائیں گے کہ جو غیر مسلم تھے، اسلام کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اسلام کا مطالعہ اسلام پر اعتراض کی غرض سے کرنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اس لیے شروع کیا کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کی سیرت پر نعوذ باللہ عیب نکالیں، خامیاں نکالیں. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جتنے لوگوں نے اس نیت سے مطالعہ شروع کیا، اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے ان کو ایمان کی دولت مل گئی. تو وہ غیر مسلم تھے لیکن ان کو ایمان کی دولت مل گئی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں. پٹکل ایک علاقہ ہے، وہاں پر سیرت النبی پر تحریری مسابقہ طے ہوا. اس تحریری مسابقے میں، تحریری کمپٹیشن میں یہ شرط بنیادی تھی کہ اس مسابقے میں صرف غیر مسلم ہی شرکت کر سکتا، مسلمان شرکت نہیں کر سکتا.
جب یہ اعلان کیا گیا اور اس اعلان کو عام کیا گیا تو اس علاقے کے مختلف گوشوں سے اور مختلف محلوں سے غیر مسلم جمع ہوئے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور ایک دن طے کیا گیا کہ اس دن تحریری مسابقہ ہوگا۔ وہ دن آ گیا اور یہ بھی شرط رکھی گئی کہ جو سب سے بہترین طریقے سے اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھ کر پیش کرے گا اس کو معقول انعام دیا جائے۔ تحریری مسابقہ مکمل ہوا۔ جب اسٹیج پر سب سے اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والی ایک نوجوان مسلم لڑکی کو بلایا گیا، مولانا عرب صاحب ندوی دامت برکاتہ نے اس لڑکی کا اعلان کر کے اس کو اسٹیج پر بلایا اور اس سے کہا کہ آپ نے اول انعام حاصل کیا ہے، یہ آپ کا انعام ہے۔ تو وہ لڑکی اس انعام کو لینے سے انکار کر دی۔ تو لوگوں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ یہ تو آپ کا انعام ہے، آپ نے اول نمبر حاصل کیا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے اول نمبر حاصل کیا، یہ میرا انعام ہے، لیکن آپ کے اس تحریری مسابقے میں بنیادی شرط یہ تھی کہ اس میں صرف غیر مسلم شرکت کر سکتے ہیں، اور اللہ کی قسم جب میں مسابقے میں شرکت کر رہی تھی تو میں غیر مسلم تھی، اور جب میں انعام لینے آ رہی ہوں تو میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں جب انعام لینے آ رہی ہوں تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور آپ کی شرط کے موافق میں اس انعام کے قابل نہیں ہوں۔ آپ حضرات تھوڑا سا غور کرتے چلیں کہ ایک غیر مسلم لڑکی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صرف ایگزام دینے کے لیے، مسابقے کے لیے شرکت کر کے اس کا مطالعہ کر کے پھر اس کے بعد امتحان میں انہوں نے شرکت کی، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب ہم غور کریں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اگر ہم مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو کیا اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں کامیاب نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ کتابیں آج کے زمانے میں تو بہت ہیں، آپ جس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں اس زبان میں کتابیں موجود ہیں، تیلگو زبان میں موجود ہے، انگریزی زبان میں موجود ہے، رومن انگلش میں موجود ہے، جس کو اردو آتی ہے تو آسان اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں۔ علماء سے تعلقات جوڑ کر اس سال ربیع الاول کے مہینے سے ہم یہ پیغام لیں کہ ہم اپنے حبیب کی زندگی کی ایک ایک گوشے اور ایک ایک پہلو کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی مناسبت سے ہمارے ادارے کے طلباء کے اندر اس چیز کو ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب نے اس کو محسوس کیا اور مدرسے کے مختلف بچوں میں جلسہ سیرت رحمۃ للعالمین کے عنوان پر مختلف عنوانات طلباء کو دیے گئے۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے طلباء نے مختلف عنوانات پر مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس طریقے سے ہم جو ہے اتباع کرنے والے بن جائیں، ان مختلف عنوانات پر ہمارے ادارے کے ان طلباء نے تقاریر پیش کیے ہیں اور شہر کے مختلف مساجد میں یہ پروگرام منعقد کیے گئے، اور آج چونکہ مرکزی جلسہ ہے اور یہاں پر بھی الحمدللہ صبح سے ترانے کے بعد 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک طلباء کا مسابقتی اجلاس ہوا، تقریری مسابقہ ہوا۔ ان تقریری مسابقے میں بہتر طریقے سے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے والے طلباء کا آپ حضرات کے سامنے مختصر سا جو کہ مظاہرہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان طلباء کی ہمت افزائی کریں اور غور سے ان تقاریر کو سن کر ہم خود یہ نیت کریں کہ ہم بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔